شہرنامہ اردو سیگمنٹ میں پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ صہیونی وزیر اعظم نے ایک بار پھر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے حماس و ایران کی جیت ہوگی۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے مطابق صہیونی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی اور فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے اور عرب اردن کے مقبوضہ علاقوں میں ضم کرنے کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ نیتن یاہو نے ملاقات کے بعد کہا کہ صدر ٹرمپ نے ملاقات کے دوران اس بات پر زور دیا کہ وہ مختلف ممالک سے رابطے میں ہیں تاکہ فلسطینی مہاجرین کو قبول کیا جائے اور غزہ میں اپنی تجاویز کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی حکام نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی شرط رکھی ہے، مگر میں ایسا کوئی معاہدہ قبول نہیں کروں گا جو اسرائیل کے مفادات کو نقصان پہنچائے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے کے بعد فلسطینی ریاست کا قیام دراصل دہشت گردوں کے لیے ایک انعام ہوگا۔ یہ اقدام ایران اور حماس کی بڑی کامیابی اور ہمارے لیے ایک بڑی ناکامی ثابت ہوگی۔ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے کا دوسرا مرحلہ زیادہ پیچیدہ ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے ایران کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ایک بیان میں آیت اللہ خامنہ ای نے کہا ہے کہ ایران نے ماضی میں رعایتیں دیں، امریکہ نے معاہدہ توڑا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈالا تو ہم ان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف پہلی پابندی لگا دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے تیل کے نیٹ ورک کو نشانہ بنایا ہے۔ پہلے سے پابندیوں کا شکار کمپنیوں سے منسلک افراد، جہازوں اور فرموں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایران تیل کی آمدنی کو جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل اور ڈرونز پر لگا رہا ہے۔ اسکاٹ نے کہا ہے کہ ایرانی تیل کی آمدنی کو دہشت گرد گروپوں کی مدد کے لیے استعمال کر رہا ہے، غیر قانونی سرگرمیوں کی فنڈنگ روکنے کے لیے سخت اقدامات کریں گے، جبکہ ایران نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے غزہ کی پٹی کے رہائشیوں کو نشانہ بنانے کے کسی بھی منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے، یہ سیاسی سودے بازی یا جنگل کا قانون مسلط کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے غزہ کی پٹی کے باشندوں کو زبردستی بے دخل کرنے اور امریکی صدر کے منصوبے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے، یہ سیاسی سودے بازی یا جنگلی قانون مسلط کرنے کی نئی بات منظور ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید زور دیا گیا کہ بیجنگ غزہ کے باشندوں کو نشانہ بنانے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ غزہ کی پٹی سے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے مذموم منصوبے کے بعد کئی عرب اور مسلم ممالک حتیٰ کہ یورپی حکومتوں نے اس منصوبے کی مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ غزہ کی پٹی فلسطینی سرزمین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ 15 کروڑ کی ہارس ٹریڈنگ ACB پہنچی کیجریوال کے گھر، AAP کی قانونی ٹیم کا دعویٰ بغیر اطلاع کے آئے۔ ہرشیکیش کمار نے کہا کہ قانونی احکامات کے بغیر کسی کی جائیداد میں داخل ہونا غیر قانونی ہے اور اسے بے حرمتی سمجھا جاتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ اس پیلے رنگ کے لفافے میں اسٹیشنری کا سامان لے کر جا رہا تھا۔ انسداد بدعنوانی بیورو ACB کی ایک ٹیم عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال کی رہائش گاہ پر پہنچی جب دہلی LG کے پرنسپل سیکریٹری نے عام آدمی پارٹی کے ممبران اسمبلی کو رشوت دینے کے الزامات کی ACB انکوائری کے لیے چیف سیکریٹری کو خط لکھا، تاہم اس حوالے سے تنازع بڑھ گیا ہے۔ اروند کیجریوال کے وکیل ہرشیکیش کمار نے کہا کہ کسی کی رہائش گاہ میں تفتیش تلاشی کے لیے داخل ہونے کے لیے متعلقہ ایجنسی کو ایسا کرنے کا تحریری حکم ہونا چاہیے۔ ہرشیکیش کمار نے کہا کہ قانونی احکامات کے بغیر کسی کی جائیداد میں داخل ہونا غیر قانونی ہے اور اسے بے حرمتی سمجھا جاتا ہے۔
इसने बताया कि वो इस पीले रंग के लिफाफे में स्टेशनरी का सामान लेकर जा रहा था। उन्हें अरविंद केजरीवाल की रहायशगाह पहुंचने को कहा गया और वो बगैर किसी सरकारी दस्तावेज के यहां पहुंच गए। तहकीकाती इदारे मजाक बन चुके हैं। एपी लीगल सेल के सदर संजीव नसियार ने कहा कि बीजेपी की हिदायत पर यहां सिक्योरिटी रूम में बैठे एसीबी अफसरान के पास तलाशी लेने के लिए कोई नोटिस या दस्तावेज नहीं है। नसियार ने कहा कि वो इस बात से भी बेखबर हैं कि संजय सिंह बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पहले से ही एसीबी के दफ्तर में मौजूद हैं। बीजेपी कल होने वाले नुकसान से तवज्जो हटाने के लिए हरबे अपना रही है। तहकीकात केजरीवाल की तरफ से लगाए गए इल्जामात के बाद शुरू की गई, जिन्होंने बीजेपी पर दिल्ली असेंबली इंतखाबात से कबल एपी उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी के 16 उम्मीदवारों को बीजेपी में शामिल होने की सूरत में हर एक को 15 करोड़ रुपए और वजारती ओहदा की पेशकश की गई थी। उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहनामा चैनल ज़रूर मुलाहज़ा फरमाएं।